کہے کہ میرے پاس مسودہ آ گیا ہے، بھئی مسودہ تیار کرنے میں آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی، آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، آپ کا کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ لا منسٹر ہیں یہاں کے پاکستان کے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس مسودہ آ گیا. کہاں سے آ گیا بھی آپ کے پاس مسودہ؟ اور وہ مسودہ کیوں آیا ہے اس طریقے سے؟ پبلکلی آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا اور عوام کو اعتماد میں اس بارے میں کیوں نہیں لیا گیا؟ اب بات یہ ہے کہ کوئی کچھ اس کے شکیں بتا رہا ہے اور دوسرا بندہ کچھ بتا رہا ہے. اب جو سننے میں آ رہی ہے، جو ریومرز چل رہی ہیں ابھی تک، کیونکہ ابھی تک تو وہ پبلکلی لایا نہیں گیا سامنے، راتوں رات جو ہے اس امینڈمنٹ کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو سننے میں آ رہی ہے، میری یہ دعا ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ کے اندر اس وقت پارٹیز ہیں، دعا کریں کہ آئندہ کے بعد یہ کبھی اپوزیشن میں نہ آئے، کیونکہ اگر یہ لوگ اپوزیشن میں آ گئے تو یہ جو امینڈمنٹس اپنے ہاتھ کاٹ کر یہ جو دیے جا رہے ہیں اس وقت طاقتور حلقوں کو، تو میرے خیال میں اس کے بعد پھر یہ پچھتاوے کے علاوہ اس کا سب سے پہلا وکٹم یہ خود ہوں گے. اور اس میں یہ ہے، دیکھیں نا، آپ عدلیہ کی جو آزادی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کو آپ کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ 5 ججز میں سے جو ہے وہ سینئر جج چنا جائے گا؟ بھائی وائی؟ کس وجہ سے 5 ججز میں سے چنا جائے گا؟ اور جو ریگولر بیسز کے اوپر جو ایک جج کا نمبر ہے سینیورٹی کی بیس کے اوپر، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ ایک نئی آئینی عدالت قائم کرنا چاہ رہے ہیں اس کا قیام نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو لائی جا رہی ہے، آئینی عدالت جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، بھائی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، باقی ہائی کورٹ ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. کون سی ایسی آئینی عدالت؟ اور آئینی عدالت میں کتنے جو ہے روز، اب اس بات کو سے قطع نظر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب ہماری عدالتیں ان میں مصروف ہیں، ذرا اس کی وہ نکالیں تو صحیح، اس کے نمبرز تو نکالیں کہ کتنے نمبر. میرے خیال میں 200 250 سے 300 کیسز ایسا نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر سے ریلیٹڈ ہے. اور سپریم کورٹ کے کیسز تو 55 لاکھ سے، چونکہ ہمارا میڈیا 55,000 سے زیادہ ہے، ہمارا میڈیا ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس لیے پبلک میں یہ پرسپشن دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بہت زیادہ ان کو نپٹانے کے لیے جو ہے نا ہم یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں. بھائی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مطلب پھر سپریم کورٹ کی تو آپ نے وہ جسے کہتے ہیں کہ اختیار تو ختم کر دیا ہے نہیں. سپریم کورٹ کے اوپر جب کورٹ آ جائے گی وہ کس بات کی سپریم رہ گئی بھائی؟ اور اس کے بعد یہ امینڈمنٹ کے اندر شامل کرنا ہے کہ ایک جج جو ہے اس کو ٹرانسفر، اس کی پوسٹنگ بھی آپ ایک جگہ سے اسلام آباد والے کو کراچی بھیج سکیں، کراچی والے کو جو آپ لاہور بھیج سکیں گے. تو یہ تو آپ نے سارا ان کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا. ان کی انڈیپینڈنس کہاں گئی؟ ایک جج سے آپ اگر آپ انیزی ہیں، یہ تو قدرتی بات ہے، جب ایک جج فیصلہ کرتا ہے تو ایک کی اگر فیور میں ہوتا ہے تو دوسرا انیزی ہوتا ہے. اگر وہ گورنمنٹ میں ہوگا تو اسے اٹھا کر کسی اور جگہ پر بھیج دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو چیف جسٹس صاحب ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اللہ کرے کہ یہ امینڈمنٹ ترامیم نہ ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ کسی پارٹی کی افیلیشن سے بالادر ہو کے بات کر رہا ہوں، میں صرف آئینی اور قانونی بات کر رہا ہوں. اگر یہ امینڈمنٹس ہو گئی تو پاکستان کی یہ بدقسمتی ہوگی. ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ایک جو اسپرٹ ہے، جو بیسک اسپرٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے بیسک ہمارا، اور جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو پوری دنیا کے اندر جو ہے جس کے مطابق ملک رن کیے جاتے ہیں، وہ کمپرومائز ہو جائے گا. ہماری عدلیہ ختم ہو جائے گی، ہماری جوڈیشری ختم ہو جائے گی بالکل. اور جو ہمارے یہ جو پولیٹیشنز ہیں، جو گورنمنٹ آیا کرے گی وہ اپنی مرضی سے اختیار ان طاقتور لوگوں کے ذریعے چلایا کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر کرنے جا رہے ہیں، ان کو شاید آئیڈیا ہو جب یہ اپوزیشن میں جائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جی اب مجھے بتائیں، ایک بندہ غائب ہو جاتا ہے، مسنگ پرسن ہے، اس کی اگر ریٹ پٹیشن فائل کی ہے، ریٹ کس کے تحت ہوتی ہے؟ انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے دوسرے آرٹیکل کے مطابق. اب بات یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو آئینی کورٹ، آپ کہہ دیں گے سپریم کورٹ نہیں سنے گا، ہائی کورٹ نہیں سنے گا، اسپیشل کوئی آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنے گی جہاں پر قاضی فائز عیسیٰ ٹائپ جج بیٹھا ہوگا، اور وہ کون سا فیصلہ دے گا؟ کہاں اس سے آپ انصاف کی توقع کرتے ہیں جس شخص کی؟ ایک میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے، میں بینگ لائر یہ بات کر رہا ہوں کہ اداروں کا سربراہ ایک نارمل شخص کو ہونا چاہیے، ایک مینٹلی نارمل شخص کو ہونا چاہیے، ورنہ ادارے کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے اور ادارے تباہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو ہمارے آئین کے ساتھ، جو قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور جو کیا گیا ہے پچھلے دنوں میں، میرا خیال ہے اتنی بلیٹنٹ وائلیشن میں نے تو اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھی. شاید آگے دیکھ لیں مزید، کیونکہ اب تو کچھ بھی پاسبل ہے. ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سر جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، جس طرح سے سلمان بہادر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قانون صرف پاورفل حلقوں
کے نمائندے اپنے حلقوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہی بناتے ہیں. سوال صرف اتنا، یہ اسمبلیز میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو تو آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ کس قسم کی ہوگی وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ٹھیک. یہ جتنے نمائندے ہیں جی. رائٹلی اور رانگلی تھیوریٹیکلی وہ عوام کے نمائندے ہیں، اپنے اپنے حلقوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی ایک چینج آئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جو ہے فلور کراسنگ ہو سکتی ہے. رائٹ. اس کو یہ پہلے لیگلی کہہ دیا ہے. اس سے پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں یا اس سے پہلے تھا کہ جی یہ نہیں ہو سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوری ممبر آف پارلیمنٹ ریپرزینٹس ہز اور ہر کانسٹیٹوئنسی اینڈ وہ بائنڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ پولیٹیکلی اپنی پارٹی کی لائن میں کچھ چیزوں پہ بائنڈ ہونا چاہیے، بائنڈ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، پیسہ لگتا ہے، بولیاں لگتی ہیں، لوگ بک جاتے ہیں. سر یہ صرف ہمارے پاس نہیں ہے، پوری دنیا میں. یہ جو سرمایہ داری نظام ہے یہ بنا ہی اس قسم کا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہیں یہ بھینسیں ہیں جو اور یہ میں اگری کر رہا ہوں کہ اگر یہ اپوزیشن میں آ گئے تو ان کے خلاف. اور یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا اس ملک میں کہ جو ہیں ہر پارٹی جو ہارتی ہے صحیح یا غلط وہ اندر ہو جاتی ہے. زرداری صاحب اندر ہوئے، نواز شریف صاحب اندر ہوئے، اب عمران خان صاحب اندر ہوئے، بے نظیر بھی اندر ہوئی اور کیسز چلے. یہ انفارچونیٹلی پارلیمنٹ ڈیموکریسی کا ایک بلیک حصہ ہے اور اس کے اندر ہی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہیں. قوم کو کیا لگے کہ کون جج بنتا ہے کون نہیں بنتا، قوم کے کیسز تو شاید سپریم کورٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ان دیٹ کانٹیکسٹ. جب تک